شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دکھنے لگیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانے میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، ابو طالب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہان کا نبی، گناہ گاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو فور دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھ دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگنا تھا یا مریض کے لیے شفا کا بہانہ تھا، یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن راویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق، بہقی اور ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جہالت کی رسم و بد اور لاؤ لعاب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان دونوں راتوں میں اللہ تعالی نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا۔ تاکہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کر رہے تھے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی ہی آواز سنی جیسی میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔
میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد نہ کبھی میں نے ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔